بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عمر وفا کو لے کر گھر آیا تو سکینہ بیگم تو وفا کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وفا نے جلدی سے آگے ہو کر سکینہ بیگم کو گلے لگایا۔ امی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ انہوں نے آپ کو مارا تھا؟ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بیزاری سے بولی۔ سونیا بھی جلدی سے نیچے آئی۔ وفا نے جلدی سے اسے گلے لگایا تھا۔ وفا، تم آ گئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا مس کیا، تمہیں بتا نہیں سکتی۔ سونو، تمہیں کیا ہوا؟ تم روئی ہو کیا؟ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ تو عمر نے سونیا کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے بھی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ اسے اپنا رویہ یاد آیا کہ اس نے کتنا برا رویہ رکھا ہوا ہے سونیا کے ساتھ۔ بہت جلد میں سب ٹھیک کر دوں گا سونیا، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ چلو وفا، بتاؤ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ، کون لے گیا تھا تم کو؟ تو وفا نے ساری کہانی بتائی کہ ابان شاہ اسے لے گیا تھا اور زبردستی شادی کی ہے۔ عمر تو اپنی بہن کے ساتھ اتنا کچھ سن کر اس کا دل کر رہا تھا کہ ابان اس کے سامنے ہو اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے موت دے۔ گڑیا، تم اب پریشان نہ ہو، میں اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ کبیر، تم اس ٹائم کہاں ہو؟ لائبہ نے کال کر کے پوچھا۔ کیوں، اب کیا کام ہے تم کو؟ مجھے سونیا کو اٹھوانا ہے، تم بھی اپنی طلب پوری کر لینا اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ کتنی کمینی ہو تم، ایک لڑکی ہو اور ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کر رہی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، اگر نہیں کرنا تو بتا دو، میں کسی اور سے اغوا کروا دیتی ہوں۔ کبیر یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پاشا سے بات کرتا ہوں، وہ کام کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کام 2 دن میں ہو جانا چاہیے۔ ابان بہت ضروری میٹنگز کی وجہ سے کام میں پھنسا ہوا تھا، اس کا دل کر رہا تھا اڑ کر اپنی لٹل ڈال کے پاس چلا جائے۔ بس میری جانم سائیں، 3 دن اور 3 دن بعد میں تمہارے پاس ہوں گا اور تمہاری ہر حرکت کی سزا دوں گا تمہیں، مگر اپنے انداز میں، وہ سوچ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ شازی نے جان بوجھ کر اپنی شرٹ کا بٹن توڑا اور نین کو اٹھانے لگا۔ نین، اٹھو، میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، لگا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لیکن اس کی نیند پکی تھی، وہ نہ اٹھی۔ ڈارلنگ، اب اگر تم نہ اٹھی تو میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں گا۔ تو نین جلدی سے اٹھی۔ کیا مصیبت ہے شازی، مجھے سونے کیوں نہیں دے رہے؟ ڈارلنگ، یہ بٹن ٹوٹ گیا ہے، لگا دو نا، شازی معصومیت سے بولا۔ شازی، کوئی اور شرٹ پہن جاؤ نا۔ لیکن میری جان چھوڑو، لیکن وہ بھی ڈھیٹ تھا، میں نے یہی پہننی ہے۔ وہ تنگ آ کر اٹھ گئی اور سوئی دھاگا لے کر اس کے پاس گئی اور بٹن لگانے لگی۔ ڈارلنگ، ایسے کیوں شرما رہی ہو؟ نین اس کا چوڑا سینہ دیکھ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے دیکھ سکتی ہو، وہ شرارت سے بولا۔ تو شوہر بن کر کون سا اچھا کام کیا ہے؟ وہ بھی تن کر بولی۔ میں تو کرنا چاہتا ہوں، تم ہی نہیں کرنے دیتی۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ تنگ آ کر بولی۔ تم سے پیار۔ وہ اس کے نزدیک ہوا تو نین کی سانس اٹکی۔ بہت ہی بے شرم انسان ہو شازی تم، اور بٹن لگا کر دھاگا توڑ دیا۔ اب مجھے سونے دو، تم جاؤ۔ ڈارلنگ، ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ نین نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ اب اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو میں داد جی کو بتاؤں گی۔ کیا بتاؤ گی داد جی کو؟ کہ میں تم سے رومانس کرنا چاہتا ہوں، دفعہ ہو جاؤ بدتمیز۔ وہ بلش کر گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا نین کو دیکھتا باہر چلا گیا۔ سونیا، کیا ہوا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے میں آئی ہوں عمر بھائی نے تم سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی۔ کیا ہوا ہے؟ ناراض ہیں کیا تم سے؟ سونیا رونے لگی۔ وفا، میں عمر سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تو کیا ہوا ہے سونیا؟ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ سونیا نے پوری بات بتا دی۔ واٹ؟ عمر بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تم پر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ابھی بات کرتی ہوں ان سے۔ نہیں وفا، وہ غصہ کریں گے، میں نے تم کو کیوں بتایا؟ تم ایسے کب تک چلے گا سونی؟ ابھی وہ باتیں کر رہی تھی کہ سونیا کو دوبارہ سے الٹی ہوئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی واش روم گئی۔ کیا ہوا سونو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پتہ نہیں یار، کل سے طبیعت خراب ہے، بار بار الٹیاں آ رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر کو دکھاؤ نا۔ بس یار، موقع ہی نہیں مل رہا۔
ایک تو اتنی ٹینشن چل رہی ہے، تم نے کچھ کھایا؟ نہیں، وہ افسردگی سے کہنے لگی، اسی لیے خالی پیٹ الٹیاں ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ بابا یہ ناشتہ کر لیں۔ ہاں بیٹا جلدی سے ناشتہ دو، پھر مجھے جانا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ سلمان صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھا جس کے پیچھے وہ بدزمانہ غنڈہ لگا ہوا تھا۔ بس سلمان صاحب کوئی بھی لڑکا ڈھونڈ کر جنت کی شادی کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس غنڈے سے اپنی بیٹی کو محفوظ رکھ سکیں۔ بیٹا اپنا خیال رکھنا اور باہر کا دروازہ مت کھولنا، کوئی بھی ہو۔ جی بابا۔ سلمان صاحب چلے گئے۔ وہ اپنے باپ کی پریشانی دیکھ سکتی تھی لیکن کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ یا اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے جس سے میرے باپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی تھی، بس اس فرشتے کا انتظار تھا۔ کبیر نے پاشا سے بات کی تھی جس کی وجہ سے پاشا کو بہت غصہ آیا کہ وہ اس کی سونیا کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے بھی اپنی گلابو چاہیے تھی، اسی لیے اسے کہا کہ وہ سونیا کو اپنے پاس رکھے گا۔ تم میرے خاص آدمی ہو اس لیے میں یہ کام خود کروں گا۔ کبیر کو تھوڑی حیرانگی ہوئی لیکن کچھ سوچ کر وہ مان گیا۔ وفا سونیا کو لے کر ہاسپٹل گئی تھی لیکن جو خبر انہیں ملی تھی سونیا تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ سونو سونو مجھے یقین نہیں آ رہا میں پھپھو بننے والی ہوں۔ سونو دیکھنا اب عمر بھائی بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ وفا میں انہیں یہ خبر خود دینا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ تمہارا ہی حق ہے، میں اتنی بے شرم نہیں ہوں کہ بھائی کو جا کر یہ بتا دوں۔ تم کم بے شرم بھی نہیں ہو بدتمیز۔ تو وفا ہنس دی۔ ابھی سلمان صاحب کو گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا اتنی جلدی آ گئے؟ اس نے پوچھے بنا دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے اکبر جو کہ غنڈہ تھا وہ سامنے نظر آیا۔ کیسی ہو میری بلبل؟ جنت نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے زور لگا کر دروازہ کھول دیا۔ ارے میری بلبل اتنی بھی کیا جلدی ہے، پلیز آپ جائیں۔ ارے میری بلبل ڈر کیوں رہی ہو، میں ہوں نا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ دن تک دوسرے شہر جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں اپنے پاس ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا۔ وہ خباثت سے ہنستا ہوا بولا تھا۔ تمہیں آنا میری ہی قید میں ہے بلبل، میں تجھے اپنے پنجرے میں قید کر لوں گا۔ جنت کو اس شخص سے گھن محسوس ہوئی اور وہ رونے لگی۔ ارے بلبل رو نہیں، میں جا رہا ہوں۔ اس کی شکل پر ہی کمینگی اور درندگی ہوس دکھائی دیتی تھی۔ وہ کہتے ہوئے چلا گیا اور جنت نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور جلدی سے کمرے میں بھاگ کر دروازے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ اے میرے اللہ، میں نے تو کبھی اپنا چہرہ نامحرم کو کبھی نہیں دکھایا، کیوں میرے نصیب میں ہی ایسی آزمائش ہے؟ کیوں اللہ جی، آپ تو سب کر سکتے ہیں، میری مدد کریں نا اللہ جی۔ وفا مجھے ابھی کام ہے، میں شاید کل رات تک آ جاؤں گا۔ عمر کی بے مروتی دیکھ کر سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ لیکن بھائی گڑیا میں نے کہا ہے نا میں کل آؤں گا اور سرپرائز بھی دوں گا۔ عمر نے کال بند کر دی۔ وفا نے دیکھا عمر اس سے ابھی بھی بدگمان ہے، وہ یہ خبر سن کر بھی مجھے غلط ہی سمجھیں گے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا یہ بچہ ان کا نہیں تو میں کیا کروں گی؟ سونیا رونے لگ گئی۔ سونو کیسی باتیں کر رہی ہو؟ عمر بھائی ایسے نہیں ہیں، وہ بچے کی خبر سن کر خوش ہوں گے۔ سکینہ بیگم تو وفا اور سونیا سے دور ہی رہتی تھی، انہیں ابان سے 50 لاکھ ملے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کبیر کے ساتھ یہ ملک چھوڑ کے چلی جائیں، لیکن وہ لالچی عورت وفا اور عمر سے یہ گھر بھی لینا چاہتی تھی جو کہ امجد صاحب نے عمر اور وفا کے نام لگوایا تھا۔ عمر آپ میرا دل دکھا رہے ہیں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔
پاشا نے خود اپنی گلابوں کو لے کر آنا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنے آدمیوں کو بھیج کر اس کی گندی نظر ڈلوائے۔ وہ جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلتا تھا، آج اس کی محبت کی بات ہے تو کسی اور کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ آج رات ہی اسے سونیا کو اپنے پاس لانا تھا۔ وہ کبیر کی نیت جانتا تھا، اس کا دل کر رہا تھا وہ کبیر کو اپنے ہاتھوں سے مارے، اور وہ اپنا کام بہت جلد کرنے والا تھا۔ رات کو سب سو گئے تو سونیا بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وفا نے سلا دیا تھا۔ پاشا کھڑکی پھلانگ کر کمرے میں داخل ہوا تو سونیا کو سوتے ہوئے پایا۔ وہ سوتے ہوئے بھی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میری گلابو، وہ اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ کتنی معصومیت ہے تم میں، کتنی معصوم ہو تم، اسی لیے پاشا کا دل تم پر آیا ہے۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، لیکن اب وہ سیدھے راستے سے گیا تھا۔ چوکیدار کو وہ پہلے ہی بے ہوش کر چکا تھا۔ وہ اسے اپنے فلیٹ میں لے کر گیا اور آرام سے بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنی گلابوں سے نظریں ہٹائے۔ شازم کو ہاسپٹل سے کال آئی تھی کہ وہ لڑکی پھر سے آپے سے باہر ہو گئی ہے، تو شازم جلدی سے ہاسپٹل گیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ وہ لڑکی چیختی ہی جا رہی تھی جب تک شازم بھی آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ سر، یہ پھر سے پینک ہو گئی ہے، پلیز آپ ہی اسے سنبھال سکتے ہیں۔ کیا ہوا آپ کو زمل؟ دوست وہ مجھے پھر سے انجیکشن لگانے لگے تھے۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر شازم کو برا لگا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں آ گیا ہوں نا زمل، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اس نے اسٹاف کی طرف اشارہ کیا۔ چلو جاؤ تم لوگ، میں دیکھ لوں گا، شازم نے اسٹاف کو کہا تو وہ لوگ چلے گئے تھے۔ شازم نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ شازم کی بات بھی مان گئی تھی۔ یہ تھی زمل، جو کہ ایک ہفتے پہلے ہی ہاسپٹل میں آئی تھی۔ 18 سال کی لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو بھی مار دیا گیا تھا اور زیادتی کے بعد اسے پھینک گئے۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ شازم نے پیار سے ہینڈل کیا تھا تو وہ شازم پر ہی بھروسہ کر سکتی تھی اور دوسرے مردوں کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی تھی۔ شازم نے اسے پیار سے انجیکشن لگایا، جس کی وجہ سے وہ غنودگی میں چلی گئی تھی، اور اس نے غنودگی میں بھی شازم کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ شازم نے مسکرا کر اسے دیکھا، کندھے تک آتے بال، براؤن آنکھیں جو اس وقت بند تھی، سفید رنگت۔ وہ ایک دلکش لڑکی تھی، لیکن شازم تو بس اپنی ہیزل آنکھوں والی پہ مرتا تھا۔ ابان نے گھر میں کتنی دفعہ کہا تھا کہ اس کی وفا سے بات کروا دیں، لیکن ہر کوئی ٹال مٹول کر دیتا تھا۔ وفا کا سیل فون بھی بن جا رہا تھا۔ ابان کو ابھی مزید 3 دن کسی دوسرے شہر میں جانا تھا بزنس کے سلسلے میں۔ وہ ابھی حویلی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اسے وفا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ بہت تنگ کر رہی ہو جانم، اس دفعہ جب ملوں گا تو سارے حساب پورے کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ صبح وفا سونیا کے کمرے میں آئی تو سونیا کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے سونیا کو ہر جگہ دیکھا لیکن سونیا نہیں تھی۔ امی 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 کیا ہوا؟ صبح صبح کیوں شور کر رہی ہو؟ ایک تو پہلے ہی سر میں درد ہے، اوپر سے تم، اب بول بھی دو، کیا قیامت آ گئی ہے؟ امی وہ آپ نے سونیا کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ ارے کمبخت، صبح صبح کہاں چلی گئی؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ وفا نے عمر کو بھی کال کی لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ سونو، کہاں جا سکتی ہو؟ کہیں بھائی کی باتوں کی وجہ سے گھر تو نہیں چھوڑ گئی؟ لیکن مجھے تو بتا کے جاتی، اب کہاں ڈھونڈوں تمہیں، کیا کروں؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ سونیا کی صبح آنکھ کھلی تو خود کو ایک انجان کمرے میں پایا۔ میں یہاں کیسے؟ وہ اٹھ کر دروازے تک گئی تو دروازہ بند تھا۔ یا اللہ، خیر مجھے کسی نے بند کیا ہے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ میں تو رات کو اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ کہیں عمر تو نہیں لے کر آیا؟
عمر لے کر آیا ہوتا تو کمرے میں بند نہ کرتا کہیں کبیر وہ شوق کی حالت میں سوچنے لگی، نہیں نہیں، اللہ میری عزت کی حفاظت کریے گا، کوئی ہے، دروازہ کھولو۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ پاشا جو ناشتہ بنا رہا تھا اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو مسکرا اٹھا۔ میری گلابو اڑ گئی۔ وہ ناشتہ لیے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سونیا نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ایک انجان شخص کو سامنے دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ کون ہیں آپ؟ اور میں یہاں کیسے؟ سونیا آپ بیٹھیں، پہلے ناشتہ کریں پھر بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، پہلے مجھے بتائیں کون ہیں آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ وہ چیخی تھی۔ پاشا نے محبت بھری نظروں سے سونیا کو دیکھا۔ سونیا کو اس کی نظروں سے کوفت ہوئی۔ وہ بھاگ کر یا بھوکا رہ کر اپنا اور اپنے بچے کا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے بچے کے لیے چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ اسے اپنے بچے کی فکر تھی۔ اپنے بچے کے لیے چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ جب ناشتہ ہو چکا تو وہ پھر سے پاشا سے مخاطب ہوئی۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہیں؟ سونیا اب آپ کو یہاں ہی رہنا ہے۔ میرے پاس کوئی آپ کو یہاں سے لے کر نہیں جا سکتا، آپ خود بھی نہیں جا سکتی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں شادی شدہ ہوں، میں آپ کے ساتھ کیوں رہوں گی؟ آخر کون ہیں آپ میرے شوہر کو نہیں جانتے، پولیس آفیسر ہیں وہ۔ میں جانتا ہوں سونیا، لیکن مجھے آپ سے محبت ہے، اسی لیے میں آپ کو لے کر آیا ہوں۔ کیا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا آپ کا؟ میں شادی شدہ ہوں۔ پلیز آپ جو کوئی بھی ہو مجھے جانے دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ سونیا کو رہ کر عمر کا خیال آ رہا تھا۔ وہ کیا سوچے گا، کہیں وہ پھر سے اسے غلط نہ سمجھے۔ اب آپ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ رہی بات شادی شدہ کی تو خلا بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی سنے بغیر چلا گیا۔ سونیا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بند تھا۔ پلیز پلیز مجھے جانے دیں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ خپتی انسان، مجھے جانے دو، عمر پلیز آ جائیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ شازم ہاسپٹل سے تھکا ہوا گھر آیا تھا۔ آج ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ لڑکی صرف شازم سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ہاسپٹل میں وہ ڈر جاتی ہے، اسے کیئر کی ضرورت ہے، وہ صرف شازم ہی کر سکتا ہے۔ سینئرز ڈاکٹروں نے شازم کو زمل کو اپنے گھر لے جانے کا کہا کہ وہ اپنی فیملی میں اسے اپنے ساتھ رکھے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ وہ کیسے کسی کو بھی اپنے گھر میں لے آتا؟ داجی پتہ نہیں مانیں گے یا نہیں۔ نین اٹھو، اف کیا مصیبت ہے، شازی سونے بھی نہیں دیتے۔ نین ایک کپ چائے بنا دو۔ میں نہیں بنا رہی، شازی کسی اور کو کہہ دو۔ تم کیسی بیوی ہو یار، تمہیں شوہر کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کام سے تھکا آیا ہے، کچھ کھانے پینے کا پوچھ لیں، بس اپنے آرام کی پڑی رہتی ہے۔ شازم کو نین پر غصہ آیا کہ وہ 2 منٹ اٹھ کر چائے نہیں بنا کے دے سکتی۔ وہ اس کی کلائی دبوچتا اٹھا کے کھڑا کر گیا۔ نین میں کہہ رہا ہوں مجھے چائے بنا کے دو۔ وہ اس پر جھکتے بولا۔ نین تو آنکھیں کھولے حیران ہوتے ہوئے اس کا لہجہ دیکھ رہی تھی۔ تم اب میری دوست کے ساتھ ساتھ بیوی بھی ہو، مجھے دوست ہی رہنے دو، شوہر بننے پر مجبور مت کرو۔ کیا مطلب؟ نین پہلی مرتبہ اس سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس نے کبھی بھی شازم کو اتنا جنونی نہیں دیکھا تھا۔ 5 منٹ تک مجھے چائے چاہیے، ورنہ آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ مجھے سکون چاہیے ڈارلنگ، اگر تم چائے بنا کے نہیں دے سکتی تو تمہارے وجود سے سکون حاصل کروں گا۔ نین کو خوفزدہ دیکھ شرارت سے ایک آنکھ دبا کر بولا، پیچھے ہٹو بدتمیز شازی، میں نہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ قسم سے ڈرا کے رکھ دیا یہ شوہر نامہ سنا کے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ ڈرتے ہوئے بھاگی تھی۔ اس کی پھرتی دیکھ شازم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ 5 منٹ میں وہ چائے دے کر پھر سے سونے لگی۔ شازی اس کا کمفرٹر کھینچ گیا۔ اف شازی پھر سے؟ نہیں، نین روحان سی ہوئی تھی۔ ہاں اوکے سو جاؤ، شازی ہنستے ہوئے بولا۔
اور ہاں تم نے مجھ سے اس طریقے سے بات کی نا، میں دادا جی کو بتاؤں گی۔ تو ڈارلنگ تم موقع ہی نہ دیا کرو، تم بہت بدتمیز ہو رہے ہو، کہتے وہ پھر سے دوبارہ سو گئی۔ وہ اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی ورنہ الٹا نقصان ہوتا اس کا۔ میری معصوم جنگلی بلی، کر لو جتنی نیندیں پوری کرنی ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر تمہاری خیر نہیں، سب حساب لوں گا۔ وفا نے کتنی بار ہی عمر کو کالز کی تھی، آخر کار اس نے اٹھا ہی لی۔ بھائی کہاں تھے آپ؟ میں کب سے آپ کو کالز کر رہی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہوا گڑیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نہیں بھائی، کچھ ٹھیک نہیں، وہ سونیا گھر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ کیا مطلب کہاں چلی گئی اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ جھڑکتے ہوئے بولا تھا۔ میں صبح سے آپ کو کالز کر رہی ہوں لیکن آپ اٹھا ہی نہیں رہے، وہ سونیا کا نمبر دیکھ کر اٹھا نہیں رہا تھا۔ گڑیا تم رو نہیں، میں آتا ہوں۔ عمر نے پریشانی سے کال بند کی اور گھر کے لیے نکل گیا۔ رات کو نوکر کھانا دے جاتے تھے اور سونیا بس اپنے بچے کے لیے زہر مار کر کے کھا لیتی تھی۔ اس نے نوکروں سے 1000 دفعہ پوچھا تھا لیکن وہ بس چپ کر کے آتے اور چپ کر کے چلے جاتے، وہ کچھ بھی بولنے کا انہیں حکم نہیں تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر کے بیٹھی تھی کہ پاشا آ گیا۔ وہ ڈر کر بیڈ پر پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ ڈرو نہیں جان، پاشا اس کے قدموں میں بیڈ کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا۔ سونیا نے فوراً پیر سمیٹے۔ پلیز مجھے جانے دینا۔